الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک شیطان جس کو خناس کہا جاتا ہے، جو انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے، اس سے پناہ مانگی جائے۔ وہ کبھی یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ فلاں کام اگرچہ گناہ کا ہے لیکن اس کو کر لیا جائے، فلاں بات غلط ہے لیکن اپنی زبان سے وہ بات کہہ دی جائے، فلاں غلط بات اپنے کان سے سن لی جائے، فلاں ناجائز چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ اس قسم کے وسوسے شیطان کی طرف سے انسان کے قلب کے اندر آتے ہیں۔ کبھی انسان یہ خیال کرتا ہے، شیطان کی طرف سے اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر آخر میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ جب اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگو۔ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، جو برائی کے خیالات آتے ہیں، جن کو وسوسہ کہتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور پھر نکل بھی گیا، رکا نہیں۔ وہ گناہ کا خیال تھا، چاہے وہ چوری کرنے سے متعلق تھا، شراب پینے سے متعلق تھا، سود کھانے سے متعلق تھا، رشوت سے متعلق تھا، کوئی بھی خیال تھا، لیکن جس طرح وہ آیا غیر اختیاری طور پر ایسے ہی نکل بھی گیا۔ اس کو حاجز کہتے ہیں۔ اس پر نہ گزشتہ امتوں کے اندر پکڑ تھی، نہ اس امت کے اندر پکڑ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک خیال اور ہے کہ اچانک غیر اختیاری طور پر کوئی بات انسان کے ذہن کے اندر آئی اور پھر اس نے انسان کی طبیعت کے اندر خلجانی کیفیت پیدا کر دی۔ تھوڑی دیر تک ذہن کشمکش میں مبتلا رہا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ خیال دل سے نکل گیا۔ اس کو کہتے ہیں خاطر۔ اس امت میں اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو خیال انسان کے قلب کے اندر آیا تھا، اب انسان اس کو اپنے قلب کے اندر جما لے اور انسان کی طبیعت یہ بھی ہو جائے کہ مجھے اس کام کو کر لینا چاہیے، اور اس کے احساس سے انسان کو ایک گناہ لذت محسوس ہونے لگے کہ میرے پاس رشوت کا مال آئے گا تو اس سے مجھے کتنا فائدہ حاصل ہو جائے گا، سود میں استعمال کروں گا تو اس سے مجھے کتنا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔
یہ خیال اس کے طبیعت میں جم جائے اور اس سے انسان کو لذت محسوس ہونے لگے کہ میں شراب پیوں گا تو کتنا مزہ آئے گا، میں زنا کروں گا تو کتنا مزہ آئے گا، میں فلاں گناہ کروں گا تو کتنا مزہ آئے گا. اگر یہ کیفیت ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم. اس کے بارے میں بھی اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک یہ خیال کی حد تک ہے تب تک اس کو گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ خیال اس کے دل کے اندر جم گیا تھا اور پھر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کے اندر ایک نیکی لکھوائیں گے. ہاں اگر انسان اس کام کو کر گزرے تب اس پر مواخذہ ہوتا ہے. اور ایک درجہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، انسان کے قلب کے اندر خیال پیدا ہوا اور اس نے اس کو اپنے دل کے اندر جما لیا اور اب یہ پلاننگ کرنے لگا کہ مجھے اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور اگر کوئی مانع موجود نہ ہو، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو واقعتاً وہ آدمی اس کام کو کر گزرے. اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عزم. اب اس گناہ پر بھی، اس ارادے پر بھی گناہ ہے. اگر عمل نہیں کیا لیکن ارادہ پختہ کر لیا تھا، اس کے اسباب بھی مہیا کر لیے تھے، اچانک کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جس کی بنا پر اس کام کو نہیں کر سکا، تب بھی اس کو گناہ ملے گا. ہاں یہ گناہ کم ہوگا اس گناہ سے کہ اگر وہ اس کام کو کر گزرتا. کام کرنے کے بعد جتنا گناہ مل سکتا ہے اس سے کم درجے کا گناہ کام کیے بغیر ملے گا، لیکن بہرحال گناہ گار ہوگا. تو یہ 4 درجے ہوتے ہیں وسوسے کے. ابتدائی 3 درجے کسی نہ کسی حد تک معافی کے قابل ہیں، لیکن چوتھا درجہ جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، قابل مواخذہ ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو وسوسہ پیدا ہونے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا علاج موجود ہے کہ جب وسوسہ پیدا ہو اللہ کا ذکر کر لے، لیکن وسوسے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں. یعنی اتنے برے خیالات ہیں کہ ان کو زبان پر لانا مجھے گوارا نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا واقعتاً تمہارے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ تم ان کو ناگوار سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں ایسا محسوس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے ایمان کی واضح نشانی ہے. یعنی یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ایمان ہے. اگر تمہارے پاس ایمان نہ ہوتا تو شیطان تمہیں بہکانے کے لیے نہ آتا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایمان کی دولت سے محروم ہے، شیطان اس کے ذہن میں ایسے وسوسے پیدا نہیں کرتا ہے. ایسے وسوسے پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے. یہ تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ چور ہمیشہ اس گھر کے اندر جاتا ہے جس گھر کے اندر مال ہوتا ہے. خالی گھر کے اندر کوئی چور نہیں جاتا ہے، بلکہ جس گھر کے اندر مال ہوتا ہے اسی کے اندر چور جاتا ہے. ایسے ہی
جس درخت پر پھل لگے ہوتے ہیں اسی درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں، جس درخت پر پھل نہیں ہوتا ہے اس پر کوئی پتھر نہیں مارتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے قلب کے اندر کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ یہ خیالات کیوں پیدا کرتا ہے شیطان؟ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ جو سرگوشی ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو وسوسے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو رنجیدہ کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ شیطان ان ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے حکم کے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا شیطان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ بھلے ہی شیطان کتنی کوشش کر لے، کتنی جدوجہد کر لے، لیکن شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر انسان اللہ تعالی کی مدد طلب کرتا ہے۔ تو وسوسوں سے بچنے کے دو طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، جب وسوسہ پیدا ہو اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کی یاد میں لگ جائے تو وسوسہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ جب وسوسہ پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کرے، اس لیے کہ سورہ ناس میں اسی شیطان کے وسوسوں کا علاج ہے۔ جس شیطان نے ان وسوسے پیدا کیے ہیں اسی شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے یہ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ شیطان تو عبادات کے اندر بھی خلل انداز ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایمان والا جو ہے خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کو طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے، جو باتیں انسان کے ذہن میں کبھی نہیں آتی ہیں وہ نماز کی نیت باندھتے ہی یاد آنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے انسان کا دل اتنا غافل کر دیتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں نے قرات کس صورت کی ہے، یا میں نے رکعت کتنی پڑھی ہے، اس کو متشابہ لگ جاتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہی ہے جو نماز کے اندر خلل واقع کرتا ہے۔ خاص طور سے جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تب تو چونکہ امام ضامن ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو کرنا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تکبیرات کہہ لے اور رکوع سجود کی تسبیحیں پڑھ لے یا قعدے میں تشہد وغیرہ پڑھ لے، قیام کی حالت میں اس کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ غافل جو ہے انسان کو شیطان جو ہے وہ نماز کی حالت میں کرتا ہے۔ ایسے ہی وضو کے اندر بھی شیطان پریشان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے وضو کر لی لیکن اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا کوئی حصہ جو ہے وہ دھلنے سے رہ گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر جب میں ہٹا تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری داہنی کوہنی خشک رہ گئی، تو میں گیا اور جا کر کے داہنی کوہنی کے خشک ہونے کا جو خیال تھا اس کو دھو لیا۔ واپس ہوا تو اب پھر خیال ہوا کہ بائیں طرف والی کوہنی خشک رہ گئی، چنانچہ پھر دوبارہ میں گیا، بائیں کوہنی کو دھو لیا۔ تھوڑا سا چلا تھا کہ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا جو ہے وہ ٹخنا شاید دھلا نہیں ہے، میری ایڑی دھلی نہیں ہے، خشک رہ گئی ہے۔ یہ خیال آتا ہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ کہنے لگے اچھا تو ہے، ٹھیک ہے، آج اگر ہماری وضو نہیں ہوئی تو نہ ہوئی، ہم تو آج بغیر وضو کے ہی نماز پڑھیں گے۔
ہمیں اب وضو نہیں کرنی ہے، اور ایک ایک حضرت نے جو ہے نماز کی نیت مان لی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس وقت ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے وضو کامل کر لیا ہے، یقین کامل ہو اس کو۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے، تب اس کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب حضور کے زمانے میں آئے، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے نماز کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ وسوسہ بھی ہو جاتا ہے کہ میری وضو ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم آواز نہ سن لو ریح کی یا بو محسوس نہ کر لو، تب تک تمہاری وضو ختم نہیں ہوگی۔ جب تم نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد تم نے نماز شروع کر دی اور پھر یہ خیال پیدا ہوا ہے، تب تو اس وقت حکم یہ ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ ریح خارج ہوئی ہے، اس کی آواز ہوئی ہے یا بو ہوئی ہے، تب تک وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب ظن غالب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹی۔ الیقین لا یزول بالشک، قاعدہ ہے کہ یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر غالب گمان یہ ہے کہ ٹوٹ گئی ہے، ریح خارج ہو گئی ہے، بھلے ہی آواز نہ ہوئی ہو، بدبو نہ ہوئی ہو، تب پھر نماز جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعض لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بغیر عالم دین کے قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسی حدیثوں سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بھائی مولویوں کے چکر میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب تک ریح کی آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتی۔ حالانکہ امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو حدیث کو لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے معیار بنا لیا ہر وقت کے لیے کہ جب تک آواز یا بو محسوس نہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گی۔ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا ہے کہ بدبو بھی آئے یا آواز بھی آئے، بغیر بدبو اور بغیر آواز کے بھی ریح کا خروج ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ صاحب جو ہیں اس حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھ کر کے اب اسی پر عمل پیرا ہے، وضو ٹوٹتی ہی نہیں سال بھر ان کی۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی عالم کی رہنمائی کے اس کو سمجھ سکے۔ تو بہرحال یہ وسوسے ہیں، ان وسوسوں کا علاج بتلایا گیا کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور سورہ ناس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ ان وسوسوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔